بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ منصوبہ بندی، ہم جو ہے نا بہت سارے کام ہمارے شہر میں ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں منصوبہ بندی کا بڑا فقدان رہتا ہے۔ اگر ہم بات کریں فرض کریں اسی حوالے سے، تو پچھلے دنوں جو بکھر روڈ مکمل ہوا تو جیسے تیسے کر کے بہرحال وہ مکمل ہو گیا، لیکن 3 4 سال 5 سال وہ ایسے ایک سائڈ جو ہے نا اس کی ادھوری پڑی رہی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہماری جو شاہراہیں ہیں، اور فرض کریں اگر ہم ٹوبا روڈ کی بات کریں، جو ہمارا ٹوبا روڈ ہے، تو وہ پھاٹک سے تھوڑا سا آگے ہم چلیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کون سی سائنس ہے کہ وہ روڈ بن ہی نہیں پا رہا۔ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، غالباً میرے خیال میں 500 میٹر بھی شاید نہیں ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، وہ بھی نہیں بن پا رہا۔ اسی طرح بہت سے اور علاقے ہیں۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سڑکیں ہیں جب وہ بنتی ہیں نا، تو وہ اگر کل بکھر روڈ، اگر 20 سال پہلے کی میں بات کروں تو بکھر روڈ اگر گلیوں کے برابر تھا نا، اب وہ گلیوں سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو سائڈوں کے محلے ہوتے ہیں ان میں بارش کا پانی اور یہ بہت ساری چیزیں، وہ پھر آگے اس کے نئے مسائل جنم دیتے ہیں، پھر سیوریج کے، پھر دیگر۔ اس طرح جب گوئر روڈ بنا تھا تبھی بھی یہ بات ہوئی تھی۔ بہت سارے سویلائزڈ علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ فرض کریں کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ایون کے مال روڈ ہے، اور بہت سے علاقے، کبھی آپ نے ان کو اونچا تو دیکھا؟ دنیا کے اور بہت سے علاقوں میں آپ جائیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے یہاں منصوبہ بندی کس قسم کی ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، منصوبہ بندی کا بڑا فقدان ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کام ہیں، منصوبہ بندی کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، جس میں بازار آ جائیں گے، سڑکیں آ جائیں گی، شاہراہیں پارک آ جائیں گے، مطلب وہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ لیکن ہم منصوبہ بندی کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی اگر ہو تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم جنگ میں رہتے ہیں، جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ویسے ایز ہول بھی ہم دیکھیں تو ہماری پورے ملک میں منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ جنگ جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے جنگ سٹی تھا، جنگ صدر بنا، اور اس سے کئی سال بعد سیٹل ٹاؤن جو ہے، اگرچہ اس کو انہوں نے اس کے لیے زمین تو مختص کر دی تھی، وہ منصوبہ بھی تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پورے شہر میں جتنی نئی آبادیاں بنتی ہیں وہ باقاعدہ ایک نقشے کے تحت بنتی، ان کی سڑکیں چوڑی ہوتی، اور ان کی بنیاد جو ہے جب وہ جہاں پہ بلڈنگیں بنتی تو ہمارا میونسپل کمیٹی جو عرصے سے ہے تو اس کو چاہیے تو اس کے جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ اس کو باقاعدہ ایک نقشے کے تحت اس کو بناتے، اس گلی اتنی چوڑی ہوگی، سڑک کتنی ہوگی۔ جو سڑک بن گئی ہے اس کے بعد بے شک جو مرضی ہو جائے، سڑک کو اونچا نہیں کرنا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، میں یہاں 40 سال سے رہ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر 2 4 5 سال بعد سڑک ادھیڑ دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اور پتھر ڈال کے اس کو جناب اونچا کر دیا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج سے 20 30 سال پہلے گھر بنایا تھا، تو بیچارے اب وہ مجبور ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ سڑک سے 4 5 فٹ تک نیچے چلا گیا ہے۔ اس میں مجھے سمجھ نہیں اس میں آتی۔ سے سرکاری املاک نہیں، آپ گوجر روڈ پہ دیکھیں نا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز کالج، ہاسپٹل، ڈی ایچ کیو اسپتال، اور اس کے علاوہ اور بہت سی عمارتیں، مطلب وہ ساری جو ہے نا اس میں پانی بھر جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ سب باہر بھی رہے، اتنے بھی نہیں ہوتا؟ نہیں ملک صاحب، پتہ کیا ہے، میں وہاں 7 سال رہا تو میں جب گیا تھا جو سڑک بنی ہوئی تھی، جب میں چھوڑ کے آیا ہوں اس پہ 1 انچ بھی اونچی نہیں، اور اس کے ساتھ جو مکان بنے ہوئے تھے اور نئے بھی بنی ہیں تو وہ سڑک سے وہ نیچے بنے ہوئے تھے۔ سڑک جو ہے نا اس کا جو ہے لیول جو ہے نا وہ سڑک کے برابر نہیں ہوا کبھی بھی، یہ ریمپ جو ہے سڑک پہ نہیں بنے، اس لیے وہ سڑکیں دوبارہ بن۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت دیکھیں کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، ہماری نئی آبادیاں ہیں تو وہاں پہ پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری یہ اضافی بستیاں بنی ہیں ان میں انہوں نے سڑکیں چھوڑی ہیں چھوٹی چھوٹی، 10 12 فٹ کی گلی ہے، اب اس پہ لوگوں نے ریمپ بنا لی ہیں، اور جو مین سڑک ہے اس کو بھی انہوں نے ادھیڑ کے 3 4 فٹ اونچا لے کے گئے۔ یہی گوجرا روڈ ہے، مجھے یاد ہے جب میں یہاں پہ آیا تھا 40 سال پہلے، اس وقت یہ سڑک بہت نیچی تھی۔ یہ جو ہاسپٹل ہے اور یہ جو کالج ہے، گورنمنٹ کالج یا دوسرے جتنے بھی سرکاری عمارتیں ہیں، یہ اس سے خاصی اونچی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بار میرے خیال میں یہاں ہوتے ہوئے یہ 3 4 بار سڑکیں بن چکی ہیں، اور ہر بار جب سڑک بنتی ہے تو پتہ نہیں یہ ہمارے انجینئرز کیا کرتے ہیں،
یا تو یہ کرتے ہیں کہ گلشن کا کاروبار چلے کہ چلتی رہے. ہاں چلے بھی آپ گلشن کا کاروبار چلے. بات یہ ہے کہ وہ جب بھی اب ایک سڑک بنانی ہے بھائی اس سڑک کو آپ پہلی بات تو یہ کہ جو بنی ہوئی ہے اس کی مرمت کرو اچھے طریقے سے, اس کے اوپر اگر لیئر بھی ڈالنی ہے 3-4 انچ کی ڈال دو ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسے کرتے ہیں وہ سڑک جو بنی ہوئی ہے اس کو ادھیڑ کے اس کا سارا ملبہ جو ہے سائڈ پہ رکھ کے پھر اسی کو ڈالتے ہیں ملبے کو. یہ مجھے اس سائنس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہی ملبہ اگر ڈالنا ہے تو پہلے جو بنی ہوئی سڑک اگر کہیں سے خراب ہے تو اس کو ساری ادھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں مجھے شور کوٹ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں سے آگے ملتان. ملک صاحب یقین کرے اتنا دکھ ہوا کہ وہ جو سڑک ہے وہ نہیں بن گئی ہے شور کوٹ سے کبیر والے تک ملتان تک بالکل نہیں. وہ جو سڑک جو ہے انہوں نے بنائی ہے تو درمیان سے انہوں نے ادھیڑ کے اس کے جو سڑک بنی ہوئی تھی نا پہلے بھی یہ پریمیکس کی سڑک بنی وہ سارے ادھر دونوں طرف پڑی اور نئی سڑک بن گئی. بات یہ ہے چلو وہ سڑک آپ نے بنانی ہی تھی تو اس سڑک کو مرمت کر دیتے. وہ اتنا پیسہ جو آپ نے ضائع وہ تو انہوں نے ایسے کیا جہاں ملوانا موڑ سے حویلی بہادر شاہ کو سڑک بنی ہوئی ہے شور کوٹ سے. اب حویلی بہادر شاہ سے لے کے ملوانے موڑ تک ملوانے موڑ سے یہ جان آگے میں نہیں علی آباد تک یہ سڑک کی حالت بہت خراب ہے. تو اس کی مرمت کر دو اس کو پورا پتہ کیا کریں گے. شہر میں انہوں نے یہ کیا یہی بکھا روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں شہر میں یہ اس پہ کسی سڑک پہ آپ چلے جائیں تو پہلے یہ کرتے ہیں جو سڑک جو ہے نا اس کو دیکھتے پھر اس کو اوپر بناتے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو سڑکیں جو گھر بنے ہوئے تھے وہ اب 4 فٹ سڑکیں اونچی بن چکی ہیں اور وہ بیچارے کہاں پانی کہاں سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کی کیونکہ ہم سے بھی زیادہ عمر ہے کہ جب یہ سول ہاسپٹل بننا تھا جسے ڈی ایچ کیو جس سے ڈی ایچ کیو کہتے ہیں جب یہ سڑک گزرا ہوتی تھی نا تو یہ ہسپتال تھوڑا سا اونچا تھا. جی اب صورتحال یہ ہے کہ سٹیپ تھے 4-5 سٹیپ تھے. اب سڑک جو ہے نا وہ اونچی ہے اور ہسپتال نیچے ہو گیا. تو پتہ نہیں سڑک اونچی کر کے کرتے کیا ہے سمجھ نہیں آتی. یہی حال ہم نے آگے بھی کر دیا نا. یہ جو غزالی کالج ہے وہ بھی اب نیچے ہو گیا. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ آخر تک چلے جائیں. یہ گورنمنٹ گرلس کالج کا اتنا مسئلہ بنا رہا اتنا عرصے سے ابھی بھی موجود ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ان بیچاروں کو بچیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب منصوبہ بندی کا فقدان ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی منصوبے ہیں سیوریج کے وہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں 2000 سمجھ نہیں آ رہی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے نا سڑکیں جب اونچی کرتے ہیں تو سیوریج کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پانی باہر کہاں جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا سڑک نیچی ہوتی ہے بارش کا پانی نکل. میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں نا کہ اب اس کا ایک لیول ہے نا سیوریج کا یعنی کہ آپ اس کو ایک مستقل بنیادوں پہ بنا دیں تاکہ وہ سیوریج سسٹم بھی وہیں پہ رہے چیزیں بھی وہیں پہ رہیں. لیکن نہیں وہ پھر بات کریں تو پھر بات عجیب سی لگ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ادارے کہتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا آپ ہم پہ بات کرپشن کی نہیں ہے بات بے ضابطگیوں کی ہے. مطلب ایک چیز کو آپ منصوبہ بندی سے اگر کام کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب ایک سڑک کو اگر بنانا ہی ہے تو وہ اس لیول پہ وہ کیوں نہیں بن سکتی. سوال یہ ہے دنیا بھر میں ہم نے یہ دیکھا ہے. ابھی مثال ہم پاکستان میں بھی اگر لے لیں تو آپ اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لیں بنتی ہیں. لاہور میں دیکھ لیں کراچی میں دیکھ لیں وہاں پہ سڑک کتنی اونچی ہوتی ہے. پتہ کیا لاہور کا مال روڈ دیکھ لیں بنا ہوگا. ہمارے جو انجینئرز ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. گوجرا روڈ سر کوالیفیکیشن پوری ہے. گوجرا روڈ پھاٹک ہے نا ریلوے پھاٹک اس کے ساتھ اس وقت یہاں ایک تھے وہ خالد نامی ایکسین تھے تو انہوں نے جناب یہ بنایا یہ انڈر بائی پاس. انڈر بائی پاس بنانا ہے تو کم از کم 100 فٹ آگے لے جاؤ اس کو. اب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ساتھ ہی 50 فٹ سے شروع کر دیا. اب جب وہ ٹریفک اس کو ریلوے پھاٹک بند کرتے ہیں تو ٹریفک بند ہو جاتی ہے وہاں سے گزرنے میں مطلب کہنے کا مقصد ہے کوئی چیز پلاننگ آگے سڑک میں جگہ بھی تھی پلاننگ کا فقدان میں بات کر رہا ہوں. 2019 سے سیوریج کا منصوبہ چل رہا ہے اور چلا ہی جا رہا ہے 6 سال ہو گئے. ایک اور بات بھی ملک صاحب. اچھا پلاننگ پتہ کیا ہے. پلاننگ ہوتی ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے نا پبلک ہو جمہوریت ہو آپ کے یہاں پہ الیکٹڈ ادارے موجود ہوں الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہو اور سر الیکٹڈ ریپرزنٹیشن دی گال سن لو نہیں کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے اگر اونچی کریں گے تو 60 کی. سر یہ جو سڑک بنی تھی گوجرا روڈ یہ الیکٹڈ نمائندوں نے بنائی تھی نا. الیکٹڈ نمائندے تھے نا بنوانے والے. بس اس میں مفادات آ گئے. سر بات وہی پہ آ جاتی ہے نا کہ الیکٹڈ نمائندوں نے بنوائی تھی نا. بکھر روڈ کہنے کا مطلب ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کے حساب سے لیکن یہ اوور آل صورتحال ہی ایسی ہے. سر یہ عبادیاں بھی بنے نا نئی سڑکیں بھی بنے نا. اب دیکھیں یہ دارالسکینہ روڈ ہے یہ تو نہیں بنی ہے نا ناظم کے دور میں بنی ہے. شیخ یعقوب صاحب اس وقت ایم پی اے تھے یا نائب ناظم تھے ضلعی بنے تھے کچھ عرصے کے لیے. تو یہاں ساتھ میں نالا بہتا تھا تو انہوں نے اس پہ بڑے پیسے خرچ کر دیے اور وہ سڑک کو اتنا اونچا کر دیا. اب جناب وہ سڑک نیچی ہو گئی ہے سڑک اونچی ہو گئی اتنی کہ
کہ 60 والی جو آبادیاں گھر ہیں نا 5 فٹ نیچے ہیں, وہی میں بات کر رہا ہوں 6 فٹ نیچے. یہ کہ آخر وجوہات دیکھیں, دنیا کے لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آبادیاں بڑھ رہی ہیں, کوئی ساڑھے کو انوکھی آبادی سے کوئی نہیں بنتی بھائی, وہاں بھی تو کچھ بڑھ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھی عائشہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یا تو پھر ہم اس کے زمرے میں لائیں کہ بھائی یہ واقعی جو ہے نا یہاں جو ہے نا کسی ہے کہ مٹی اٹھانے کے پیسے اور مٹی ڈالنے کے اور پھر اس میں اوپر لیئر ڈالنے کے اور ملا ملو کے جو ہے نا وہ ٹھیکہ بن جاتا ہے. تو پھر اس کے تو یہ مطلب دیا جاتا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز بن رہی ہے, اب لوگوں کے آپ ایک سہولت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی کروڑوں کی عملہ خالی سب لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. لوگ جو بیچارے کیا کریں, جس نے گھر بنایا 10 سال پہلے, اب اس کا اگر 4 فٹ نیچے ہو گیا, سڑک اونچی ہو گئی, اس کا سیوریج کا پانی کہاں سے نکلے گا, اس کا بارش کا پانی کہاں سے نکلے گا, لامحالہ اس کی بلڈنگ تباہ ہو جائے گی. بلڈنگ تباہ ہو جائے گی. اصل میں یہ جو ہمارے ارباب بست گشاد ہیں, جن میں ہمارے الیکٹڈ لوگ بھی ہیں اور ہماری بیوروکریسی بھی ہے, ان کا وہ ویژن ہونا چاہیے کہ یہاں 10 سال بعد کیا ہوگا. اب اس وقت صورتحال روڈ پہ ہے, مجھے 2 دن آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ گوجرا روڈ پہ, تو بائی پاس سے آگے وہ لیفٹ سائڈ پہ بن رہا ہے, وہ کوئی کچہریاں بن رہی ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنا رش ہے کہ جناب اب یہ ٹریفک اس قدر زیادہ ہو گئی ہے, انکروچمنٹ ابھی تک ختم کوئی نہیں ہوئی, اور آئندہ چند سالوں میں یہ راستہ ہی نہیں ملے گا, راستہ ہی نہیں ملے گا, سڑکیں ہماری جو ہیں تنگ ہو جائیں گی. اس پہ ان کو سوچنا چاہیے ابھی کہ سر صورتحال یہ ہے کہ جب پہلی بار یہاں سول لائن میں ایک پرائیویٹ اسکول بنا تھا, میں کسی کا نام نہیں, جو بھی بنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب سول لائن میں کتنے اسکول ہیں, ٹریفک یعنی کہ کوئی پلان نہیں کر رہا, کوئی پلان نہیں کر رہا کہ اس کو کیسے بنانا ہے, کمرشل ایریا کہیں ڈکلیئر کرنا ہے نہیں کرنا, جو جس کے منہ میں آ رہا ہے اٹھا کے کیے چلا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ معذرت کے ساتھ جو عوامی نمائندے ان کا بھی کوئی رول ہمیں نظر نہیں آتا, وہ ویژن ہی نہیں ہے, بس وہ ڈی سی صاحب کے پاس آئے, میٹنگ کی, سلام دعا کی, چلے گئے. اصل میں ملک صاحب پتہ کیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ بیوروکریسی جو ہے, جو بھی افسران یہاں آتے ہیں ذمہ دار, جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. بے شک ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو جی یہ ہو جائے, لیکن وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ابھی پچھلے چند سالوں میں 4.25 ارب روپے لگا, کہیں نظر آتا ہے آپ کو, تباہ ہو گیا. وہ اس پہ بھی ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ وہ ہمارے بڑے گیٹ بن رہے تھے, وہ گیٹ کدھر گئے, وہ پارک کدھر گئے, وہ سہانے خواب کدھر گئے, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت اگر کام کیے جائیں تو وہ 100 سال تک یہاں کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. حکمت عملی ہو, باقاعدہ پلاننگ ہو, تو شہر کی حالت بہتر ہو سکتی ہے, شہر کی حالت بہتر ہو مشکلات دور ہو سکتی ہیں. لوگوں کی مشکلات روزی. ہمیں آج تک اس فارمولے کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری سڑکیں اونچی کی ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سیوریج ڈالنے کے لیے اسے اکھاڑا کیا, وہی مٹیریل جو ہے وہی اٹھا کے پھر دوبارہ اس کو اور اونچا, پھر اس کو لیے سیوریج کے لیے دوبارہ اکھاڑا جاتا ہے, پھر سڑک بنائی جاتی ہے, پھر اکھاڑا جاتا ہے, پھر بنایا جاتا ہے. تو اس طرح نہ کریں, اس طرح عوامی اس چیزوں کو کم از کم, پہلے ایک دور ہوا کرتا, ہم دیکھتے تھے 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بنا کرتے تھے, تو اس حساب سے کم از کم ایک پلان کریں, پوری آبادیوں کے لیے پلان کریں. اس سے منصوبہ بندی کی فقدان سے اگر ہم نکلیں گے تو ہمارے نہ صرف اثاثے محفوظ ہوں گے بلکہ لوگوں کو سہولیات بھی ملیں گی. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.